نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. یمن کے 2 حصے ہیں، دونوں کو ایک ایک حصے کا گورنر بنایا اور نصیحت فرمائی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا، خوش کرنا، نفرت نہ دلانا. اس کے بعد دونوں حضرات کام پر روانہ ہو گئے. ایک ملاقات میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام ہے اس سے پوچھا، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنی سواری پر میں تھوڑا تھوڑا ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ رضی اللہ عنہ تم کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پہلی رات میں سو جاتا ہوں اور کچھ نیند پوری کر کے اٹھ جاتا ہوں اور پھر قرآن کی اتنی تلاوت کرتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہے. جس طرح ثواب کی نیت سے میں اٹھتا ہوں اسی طرح ثواب کی نیت سے میں سو جاتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یاد رہے کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 حصوں پر الگ الگ گورنر بنا کر بھیجا تھا. اسی عہدے گورنری کے دوران ایک ملاقات میں یہ باتیں ہوئی تھیں، یہ جو گفتگو ہم نے ابھی سنی. مطلب کیا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی جو خوش الحان تلاوت سنتے تھے تو فرشتے آسمانوں سے اتر آتے تھے، اور یہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہتے، جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پہلی رات میں سو جاتے تھے اور پچھلی رات میں اٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا تلاوت کا قرآن سے لگاؤ ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو ایسا ہی بنا دے کہ ہم بھی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ، اپنا دوست بنا لیں اور بس قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں، قرآن کے مطابق، سنہ کے مطابق. آمین ثم آمین. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. تختی نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم تختی نمبر 14 میں پڑھیں گے تشدید مع سکون کا دوسرا حصہ. مشق نمبر 14 تشدید مع سکون کا دوسرا حصہ. واو لام زبر ول، لام یا زبر لئی، واللئی لام زیر لی، واللیلی. واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی نون زیر نی، وتینی. واو زا زبر وز، زا یا زبر زئی، وزئی تا واو پیش تو، وزیتو نون زیر نی، وزیتونی، وزیتونی. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی لام 2 زیر لن، سجیلن. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی نون 2 پیش نن، سجینن. میم نون پیش من، فا زبر فا، فا کاف زبر فک، میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، منفک کاف یا زیر کی، منفکی نون زبر نا، منفکین. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن نون لام زبر نل، فإنل. جیم نون زبر جن، نون زبر نا، فإن الجنہ تا زبر تا،
فإن الجنت لام زیر لی، حا با پیش حب، لحب با لام زیر بل، لحب خا یا زبر خی، لحب الخی را زیر ری، لحب الخیری. بس یہاں تک کافی ہے، باقی آئندہ. یہ تو تھے ہجے کرنے کا طریقہ. اب الفاظ کی وضاحت سنیے. دیکھیے واو تا زبر وت، الف اور لام کو ہم نے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. واو کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تا یا زیر تی، واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی نون زیر نی، وتینی. اس میں کیا احتیاط کرنی ہے؟ واو کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے منہ کو گول کر لینا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے. تا یا زیر تی ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے تا یا زیر تی کو. کیوں؟ کیونکہ یہ مد اصلی ہے. نون زیرنی، والتینی، والزیتون، واو زا زبر وز، واو کو زا کے ساتھ ملانا ہے. الف اور لام، جیسے یہاں الف لام چھوڑ دیا تھا یہاں پر بھی چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے زئی، والزئی، زا کو یا کے ساتھ ہم نے ملانا ہے. پیچھے کیا تھا؟ مد اصلی. یہاں کیا ہے؟ مد لین. لین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مد لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ. مد لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ. تو ہم مد لین کو یہاں پر نرمی سے پڑھیں گے. والزئی، تا واو پیش تو، والزیتو نون زیر نی، والزیتونی. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن، سجیلن. سین کی آواز باریک ہوگی. جیم کو یا کے ساتھ ملانا ہے، جیسے یہاں پر ملایا تھا ہم نے تا یا زیر تی. تا واو پشتو، یہ بھی تو مد اصلی ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. سجیلن، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن. سین کی آواز باریک، جیم یا زیر جی کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. سجینن. سین کو باریک اور جیم کے ساتھ ملائیں گے. سجی، جیم یا زیر جی مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. منفکینہ، من ناک میں آواز جائے گی، نرمی سے اخفا کریں گے. اخفا کسے کہتے ہیں؟ اس کو میم نون پیش من، اس کو اخفا کہتے ہیں. میم نون پیش من. فا کاف زبر فک، منفک، کاف یا زیر کی، منفکی. کاف یا زیر کی کیا ہے؟ مد اصلی ہے. منفکی، نون زبر نا، منفکین. فإن الجنت، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون مشدد ہے، نون پر غنہ کریں گے. فإن الجنت، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا زبر تا، جنت. فإن الجنت، نون مشدد ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. لحب الخیری، لام زیر لی، حا با پیش حب، لحب، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، با لام زیر بل، لحب بل. اور حا کی آواز حلق سے، لام کی آواز باریک ہوگی، خوا کی آواز موٹی ہوگی. یہ کیا ہے؟ خیری مد لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے. را کی آواز باریک ہوگی. آئیے یاد کرتے ہیں. والتینی، 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 والزیتونی، 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 والزیتونی. سجیلن، 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 سجینن، سجینن، سجینن. منفکین، منفکین، منفکین. فإن الجنت، فإن الجنت. لحب الخیر، لحب الخیر، لحب الخیر.
گروپ میں اور کلاس میں سبق سنانے کا طریقہ: والتینی حالت وقف والتین، والزیتون حالت وقف والزیتون، سجیل حالت وقف سجیل، سجین حالت وقف سجین، منفکین حالت وقف منفکین، فإن الجنة حالت وقف فإن الجنة، لحب الخیر حالت وقف لحب الخیر۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنی پیاری پیاری سی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صبر والا اور ہدایت یافتہ بنائیں، اتنی اچھی اور ایسی ہدایت عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے، میرے ذریعے، ہم سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔